السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ اور امید ہے آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ میری سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس آیہ مبارکہ 91 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 92، 93، 94 اور 95 چار آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 92 سے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج کے دن نجات دیں گے ہم تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ہو ان کے لیے جو بھی تیرے پیچھے ہیں نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے، مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ ہماری آیات سے البتہ وہ غافل ہیں، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِیل، اور البتہ تحقیق جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو، مُبَوَّعَ صِدْقٍ جگہ سچائی کی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ، فَمَا اخْتَلَفُوا تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ لیکن اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، اِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب، یَقْضِی بَیْنَہُم وہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے، یوم القیامۃ قیامت کے دن، فِیمَا کَانُوا فِیہِ یختلفون اس میں کہ تھے وہ اختلاف کرتے، فَإِن كُنتَ فِی شَکٍّ بس اگر ہے تو شک میں، مِمَّا أَنزَلْنَا اس کے بارے میں جو اتاری ہم نے الیک آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِینَ تو پوچھ لو ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب جو پڑھتے پڑھاتے ہیں کتاب، من قبلک آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق البتہ تحقیق آ گیا آپ کے پاس حق، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین تو نہ آپ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن اور نہ آپ ہونا، من الذین ان لوگوں میں سے، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، فتکون من الخاسرین ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 92 سے، جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے کے لیسن میں فرعون کے غرق ہونے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا سرکشی اور دشمنی سے، مکمل اپنے آپ کو ان کے اوپر کنٹرول پاتے ہوئے
حملہ آور ہوا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھائی کہ اگر تم خود کو انا ربکم الاعلیٰ کہتے ہو اور اتنی ٹھاٹ باٹ سے میرے پیارے حبیب کا پیچھا کر رہے ہو تو تم سے بڑھ کر بھی ایک طاقت ہے۔ اگر تم خود کو سپر پاور کہلاتے ہو تو تمہارے اوپر جو ایک بہت بڑی ذات ہے، مکمل تم اس کے کنٹرول میں ہو، تو تمہیں غرق کرنے پہ بھی قادر ہے۔ لیکن اس وقت اس نے کیا کیا کہ میں ایمان لے آیا اس ذات پہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کر دی کہ اب تو ایمان لایا ہے، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ تو اس وقت جو حال احوال ہوا اس کے ساتھ بیان کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں بقول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، جو کہ مفسر قرآن ہیں، کہ جبرائیل نے کیا فرمایا، کاش اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا کہ جس جگہ پہ فرعون غرق ہوا تھا اور وہاں سے کیچڑ بڑی مٹی اٹھا کر میں نے فرعون کے منہ میں ٹھونس دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت اس کو آ لے، کیونکہ اس نے اتنے بڑے کلمات کہہ دیے تھے کہ میں ایمان لے آیا ہوں اس ذات پہ جس پہ بنی اسرائیل آئی ہے۔ قرآن کے اور مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا ہوں۔ ایک مقام پہ آتا ہے کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا ہوں۔ تو خیر اس نے جو بھی کہا، لیکن یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بات کہنا بھی نصیب نہیں ہوتی، جیسا کہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ مرتے وقت بھی اس کا جو تکبر تھا وہ نیچے نہیں ہوا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وقت کا فرعون تو موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ موسیٰ کے فرعون نے تو مرتے مرتے اتنا بھی کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن جو ابو جہل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا فرعون، اس نے مرتے وقت کہا تھا کہ میری دشمنی آج بھی ویسے ہی برقرار ہے، یہ میرا پیغام محمد کو دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توبہ کی شرط ہے، وہ مرنے سے پہلے اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جب تک موت کا اس کو یقین نہ ہو جائے، موت گھر تک نہ آ جائے۔ لیکن جب انسان موت کو دیکھ کر توبہ کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کی توبہ بیکار ہے۔ تو اسی شرط کی بنیاد پہ فرعون کی جو توبہ تھی وہ بیکار گئی، اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تنبیہ کی اور کیا فرمایا کہ آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو پچھلے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ سمندر نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی لہر نے فرعون کی لاش کو ایک بہت بڑے ٹیلے کے اوپر پھینک دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ یہ وہی شخص ہے جو بہت طاقت دکھاتا تھا، جو اپنے آپ کو وہ تمہارا سب سے بڑا الہ کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا الہ ہوں، لیکن اب اس کا انجام دیکھ لو کہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، خود کو پانی سے بھی بچا نہیں سکا۔ جو اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کا یہ انجام ہے۔ وہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت نہیں تھا، بلکہ اب تک جتنے لوگ آ چکے اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے وہ نشان عبرت بنا رہے گا، لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی لاش کو حنوط کر کے مصر کے عجائب گھر میں رکھا گیا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، ورنہ کچھ لوگ تو بس وقتی وزٹ کیا اور آگے بڑھ گئے۔ جن لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کرنی وہ بس یہی دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ فرعون تھا ایک وقت اور اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے، وہ انجوائے کرتے جاتے ہیں اور اپنی راہ لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے البتہ غفلت برتے ہیں، کہ جن لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کرنی
وہ بہت بڑے معجزات دیکھ کر، بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اس سے غافل رہتے ہیں، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، نہ ایسے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں. کیونکہ جو قرآن و حدیث کے پہلے قوموں کے واقعات بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، جو ایسے واقعات ہیں ان سے عبرت پکڑیں اور اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنی اصلاح کریں. اور یاد رہے کہ فرعون 10 محرم، جس کو ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس دن غرق ہوا تھا. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو یہود ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. تو پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن فرعون سے نجات ملی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے بڑے تھے اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں. اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینہ میں منادی کروا دی کہ سب لوگ آج روزہ رکھیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کچھ کھا پی لیا ہے تو وہ بھی رات تک روزہ پورا کریں. پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی ہم نے روزہ رکھوایا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب دیکھا کہ یہود بھی رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت میں فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو ہم 9 کا رکھیں گے. یعنی کہ 10 محرم کا تو روزہ رکھا ہی کرتے تھے، لیکن ان کی مخالفت میں 9 کا رکھیں گے. گویا کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا ارادہ کیا. لیکن اللہ کا کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ سال زندہ نہ رہے اور ان کو مہلت نہ ملی 9 کا بھی ساتھ ملا کر رکھنے کی. تو اب ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں یہ دن آتے ہیں تو ہم 10 کے ساتھ 9 کا بھی ملا کر رکھیں. ایک ضعیف روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکتا تو 10 کے ساتھ 11 کا ملا کر رکھ لے. لیکن یاد ہے کہ وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے. البتہ 9 اور 10 کا رکھا جائے تو بہت بہتر ہے. کچھ لوگ صرف 9 کا رکھنے کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں 9 کا رکھوں گا. لیکن انسان تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچے کہ 10 کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہی کرتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت بھی 9 کا روزہ جو ہے 10 کا جو روزہ ہے عاشورہ کا روزہ وہ فرض تھا. لیکن جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت پھر عاشورہ کے روزے کی جو فرضیت تھی وہ ساقط ہو گئی اور رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے. اب یہ ہے کہ اس کی فضیلت تو بتائی گئی لیکن اس کی جو فرضیت تھی وہ ساقط کر دی گئی. اب جس کا دل کرے وہ روزہ رکھے، جس کا دل کرے چاہے وہ نہ رکھے، اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن رکھنے میں اجر بہت زیادہ ہے، جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا. اور پھر صحابہ کرام نے عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی وہ دن کا روزہ پورا کروایا تھا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی میں جب یہ دن آئیں تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، 9 اور 10 محرم کا. آج کے لیے اتنی کافی ہے. آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے لیسن اور سنانا بھی ہے، چھٹی نہیں کرنی. اور اس کے علاوہ پارہ اپنے اختتام کی طرف رواں ہے اور سورہ مبارکہ بھی. تو اس کے پارے کی ٹیسٹ کی تیاری کریں تاکہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ہی ہم لوگ پارہ نیکسٹ اسٹارٹ کریں اور اس کا جو ٹیسٹ ہے امتحان بھی ساتھ ہی لے لیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی